بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے روزے کی حالت میں میڈیکل سے جڑے ہوئے 3 مسائل دریافت کیے ہیں۔ تینوں اہم ہیں، جدید مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر نے ان سے کہا ہے کہ آپ روزہ تو رکھ لیں لیکن شام کو افطار سے پہلے انسولین لے لیں، انسولین کا انجیکشن لگا کر کے پھر افطار کریں۔ آدھا گھنٹہ پہلے انسولین کا انجیکشن لگائیں، پیٹ میں لگائیں، ہاتھ میں لگائیں، کہیں پر لگائیں اور پھر اس کے بعد افطار کریں۔ تو کیا انسولین کا انجیکشن روزے کی حالت میں لگا سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ انسولین کا انجیکشن ہو یا کوئی اور انجیکشن ہو، چاہے گوشت میں لگے یا نس میں لگے، کسی بھی انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لہذا افطار کی حالت میں اگر افطار سے پہلے ڈاکٹر صاحب کی ہدایت کے مطابق آپ کو انسولین کا انجیکشن لینا پڑ رہا ہے تو لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ انہوں نے پوچھا ہے کہ بیماری کی وجہ سے اگر خون نکلوانا پڑے چیک کرنے کے لیے یا خون چڑھوانا پڑ جائے تو خون نکلوانے سے یا خون چڑھوانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ کسی مریض کو ناگہانی میں اگر خون دینا پڑ گیا تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا۔ جواب یہ ہے کہ خون نکلوانے یا خون چڑھوانے ان دونوں چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے جتنا خون نکلوایا جائے یا نکل جائے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ اور ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، اس کی وجہ سے نکسیر پھوٹ گئی، تو خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور خون چڑھوانا پڑ گیا اور روزہ توڑنے کی کوئی ایسی شدید حاجت نہیں ہے، ڈاکٹر کہتا ہے نہیں خون چڑھ جائے گا، روزہ نہ توڑے، انجیکشن وغیرہ سے کام چلا لیں گے، تو جیسے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ایسے خون چڑھوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لہذا روزے کی حالت میں خون، البتہ یہ ضرور ہے کہ عام طور پر ڈاکٹر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کمزوری زیادہ ہو جائے گی، خون نکلوانے سے پہلے کچھ کھانا پڑے گا یا خون نکلوانے کے فوراً بعد آپ کو کچھ جوس وغیرہ پینا پڑے گا، تو آپ ہمت کر کے ان سے کہہ دیں کہ بھائی نہیں، میرے اندر برداشت ہے اور کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم دیکھیں گے، ورنہ ہم کو کرنے دیجئے۔ تو کسی مسلمان ڈاکٹر سے ایسا رجوع کر کے کہیں گے تو بات مان جائے گا۔ اور اگر وہ نہیں مانتا، خدا نخواستہ کوئی ایسی ہنگامی شکل پیش آ گئی کہ کوئی مریض دم بلب ہے اور خطرے میں ہے اور اس کو خون دینا پڑ رہا ہے اور خون ڈاکٹر نکالنے پہ راضی نہیں ہو رہا ہے جب تک کہ ہم روزہ نہ توڑیں، اور تو اس کی وجہ سے ہم روزہ توڑ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ مسئلہ بڑا نازک ہے۔ تو اس میں اگر واقعی کوئی مریض ایسا ہے جس کی جان خون چڑھانے سے بچ سکتی ہے اور آپ کو روزہ خون دینے سے آپ کہ اس کی مریض کا بھلا ہو سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے اگر آپ روزہ توڑ دیں گے تو کفارہ نہیں آئے گا، قضا ہوگی۔ روزہ توڑے نہ پڑے تو توڑا جا سکتا ہے، اس کی گنجائش دی گئی ہے۔ تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ انہیلر جو دمہ کے مریض، تنفس کے مریض استعمال کرتے ہیں، یا بعض دفعہ نزلہ زکام والے وکس انہیلر استعمال کر لیتے ہیں۔ وکس انہیلر میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی دوا حلق میں یا پھیپھڑے میں نہیں جاتی، بلکہ خوشبو کی چیز ہوتی ہے، اس میں کچھ چیزیں بنا کر کے اس میں خوشبو ہوتی ہے، خوشبو تیز ہوتی ہے، اس کو جب ناک سے سونگھتے ہیں تو اس خوشبو کے اثر سے وہ نزلہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، یا اوپر سے جیسے وکس لگا لیتے ہیں تو اس میں نزلہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ تو جو وکس انہیلر ہوتی ہے، تو وکس انہیلر کے سونگھنا، یہ خوشبو کی طرح سونگھنا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور جو باقی انہیلر ہوتی ہیں جس میں دوا رکھ کر کے سڑوکی جاتی ہے ناک کے ذریعے سے یا حلق کے ذریعے سے، اس میں اکثر علماء بلکہ زیادہ سبھی یہ کہتے ہیں کہ اس کے ذرات حلق میں بھی جاتے ہیں، وہ حلق کے راستے سے پھیپھڑوں میں جاتے ہیں، اس کی بنا پر اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن ضرورت پر وہ انہیلر استعمال کر لیں اور جس روزے میں یہ نوبت آئی ہو اس کی قضا کر لیں، یہ احتیاط کی بات ہے۔ بعض علماء البتہ گنجائش دیتے ہیں کہ نہیں، انہیلر کسی بھی طرح کے انہیلر سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہرحال زیادہ بہتر یہ ہے کہ وکس انہیلر سے روزہ نہیں ٹوٹتا، باقی انہیلر سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ تھے میڈیکل سے جڑے ہوئے روزے کے ٹوٹنے نہ ٹوٹنے سے متعلق 3 سوالوں کے جواب جو آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے۔